ان کے سوال کو اگر میں مختصر کروں، اگر سوال یہ بنے گا کیا وہ شخصیت جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو وہ ہو سکتی ہے، پیر ہو سکتی ہے؟ شخص کہتا ہے کہ حضرت سلطان بہو میرے پیر ہیں مثال کے طور پر، اب ان کو گزرے ہوئے 400 سال ہو گئے، ان کی کتابیں پڑھتا ہے، ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، ایک کیف محسوس کرتا ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ داتا صاحب میرے پیر ہیں، کئی لوگ ہیں نا ایسے، اور وہ کیا جو ہے وہ وہاں جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، لطف لیتا ہے، کشف معجوب پڑھتا ہے، اس میں بھی لطف لیتا ہے، اس کہتا ہے مجھے بڑی گائیڈنس ہوگی۔ تو کیا یہ مطلب کہ زندہ پیر کی ضرورت ختم ہوگی کیا؟ سوال یہ ہے نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والی جو نسبت ہے، قلبی نسبت اور خیال کی نسبت، یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، سب کو یہ ایکسپیرئنس نہیں ہوتا، یہ بھی ان کا تصرف ہوتا ہے۔ ان کی جو بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں بڑی وہ طاقتور روح کے مالک ہوتے ہیں، ان کا روحانی تصرف جو ہے زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے، سینکڑوں سال کے بعد بھی وہ کس روح کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات تو کہ یہ اس کو بھی اور کوئی معمولی بات نہ سمجھے۔ ایک شخص اگر کسی گزرے ہوئے بزرگ کی عقیدت میں ہے تو وہ بھی ایک بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد باقی رہ گئی ٹیکنیکل ڈیٹیل۔ ایک تو فیض ہوتا ہے عمومی فیض، اور ایک ہوتا ہے اس فیض شدہ یا فیض یافتہ راستے پر چلنے کا اہتمام، ان میں فرق ہے۔ ان میں فرق یہ ہے، مثال کے طور پر جو شخص بھی داتا صاحب کی شخصیت سے انسپائرڈ ہے، ان کی عقیدت میں ہے، بے شمار آپ دیکھیں جمعرات کو جاتے ہیں، داتا صاحب اس پر جاتے ہیں، ایک دنیا دیوانی ہوئی پڑی ہے، ایک دنیا ہے جو اپنے قلبی تعلق سے جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے کہیں جی دیکھا دیکھی چلے گئے، دیکھا دیکھی کوئی نہیں جاتا، مطلب وہ ایک اپنی اٹریکشن ایک محسوس کرتے ہیں اور وہاں جا کر سلیس محسوس کرتے ہیں، اور وہ پھر ان کو باقاعدہ جاتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے بات، یہ ہے ایک عمومی فیض دینے کی کہ اب یہ شخص دنیا داری سے بچ گیا، اس کی ذرا دنیا کا شعبہ ذرا کمزور ہو جائے گا، اب یہ دنیا کی طرف اتنا نہیں بھاگے گا۔ اگر جمعرات کو ہے تو کہتا نہیں میں تو داتا صاحب جانا ہے مثال کے طور پر، اب یہ اس دن کسی سنیما میں نہیں جائے گا، تھیٹر میں نہیں جائے گا، شادی بیاہ کو بھی ذرا دائیں بائیں کر لے گا، نہیں آج جمعرات ہے تو آج میں نے حاضری دینی ہے۔ مطلب کہ ایک شخص کی بات نہیں کر رہا میں، ایسے لوگوں کے مجموعی رویے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی دیکھیں کوئی کم بات نہیں، تو وہاں جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہاں جا کے نوافل پڑھے گا، وہاں جا کر لنگر تقسیم کرے گا، وہاں قرآن شریف پڑھے گا، جی، اور ذکر اذکار کے کسی سرکل میں شامل ہو جائے گا، جی۔ تو یہ بھی ایک دیکھیں نا، ایک ایز کمپیئر ٹو اے لے مین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف ایک چیز آ جاتی ہے اسپیسیفک فیض، کہ یہ والا فیض تو داتا صاحب کا عام ہے، جو بھی جائے گا وہاں اس کو ایک ٹھنڈک ملے گی، ایک سرور ملے گا روحانی، ظاہری باطنی لنگر ملے گا اس کو۔ اور دوسرا آپ کا فیض ہے اسپیسیفک فیض، کہ اسپیسیفک فیض والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہنے کی جرات رکھتے ہیں، یہ سوال کرنے کی جرات رکھتے ہیں کہ ہم تو جی اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس راستے پر آپ چلیں، کسی بھی کیپیسٹی میں،
کہ جس راستے پر چلتے ہوئے آپ یہاں پہ تشریف لائیں، جس سسٹم کا کہ آپ چیئرمین ہیں جس باڈی کے، اس میں جو ہے نا اس میں ہمیں شامل کریں آپ. ہاں ہم بھی آپ کے نقشہ قدم پر چلنا چاہتے ہیں. کچھ سائل ہوتے ہیں ایسے جو یہ سوال کر دیتے منہ بھر کر، حالانکہ یہ سوال بھی کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، یہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہی ہے نا. لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں اور جرت والے لوگ جو جن کا جو سائل نہیں رہتے بلکہ طالب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عام سوال ختم ہو جاتے ہیں اور یہ والا خاص سوال شروع ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو جو ہے نا جس خوشبودار راستے پر آپ چلیں، آپ ہمارا بھی ہاتھ پکڑیں اور ہمیں بھی اس خوشبودار وادی میں لے جائیں کسی کیپیسٹی میں، چاہے پانڈی بنا لیں، چاہے ہمیں اپنا وہ پانی پلانے والا بنا لیں. ہیں جی کوئی کسی نہ کسی مینسٹ اور لیول پر ہی چاہے، لیکن اس قابل کا حصہ ہمیں بنا لیں. کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے یہ. اب یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہے نا یہ سائلین سے نکل کر طالبین کی فہرست میں آ جاتے ہیں. اب ان کے لیے نا اسپیسیفک فیض کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب جب داتا صاحب نے ان کو فیض جب دینا ہے نا تو وہ ان کو پیر دیں گے، وہ ان کو پیر عطا کر دیں گے. وہ ایسے اپنے زائرین کے لیے کسی مرشد کا بندوبست کر دیں گے اور کسی مرشد کو ان کی طرف یا ان کو کسی مرشد کی طرف بھیج دیں گے کہ بھی یہاں جا کر اپنی باطنی اصلاح کا، تزکیے کا باطنی وضو سیکھ کر آؤ. تو یہ ہے ایک اسپیسیفک فیض. اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ تھا ایک جنرل فیض جو کہ چل رہا ہے. اور تو یہ جو فرق ہے اسپیسیفک فیض میں اور جنرل فیض، یہ فرق ہے. کوئی مزار جو ہے نا وہ مرشد کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اس مثال پہ دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ بالکل کوئی کتاب نہیں پڑھتا، ایک شخص ہے وہ کم از کم کتاب تو پڑھتا ہے. اب وہ کتاب پڑھنے والا اس سے بہتر ہے جو بالکل فارغ ہے. ہم کیا کہیں گے تو یار کتاب پڑھنے والا کچھ شدبو تو رکھتا ہی ہے نا اس شعبے کی، اس کو ایک کتاب کا ذوق ہے، پڑھنے کا ذوق ہے. اب اس کے بعد ایک تیسرا درجہ آ جاتا ہے کہ اس میں وہ کتاب پڑھنے والے کے ساتھ منسلک ہو گیا. جنہوں نے کتاب لکھی ساتھوں پر کشف المعجوب جنہوں نے لکھی وہ کشف المعجوب لکھنے والوں کے ساتھ متعلق ہو گیا. تو فرق آ گیا نا. تو یہی فرق اصل میں یہاں پر بھی ہے، درجہ طلب کا فرق. جیسی جیسی طلب ہوتی ہے اب ایسا ویسا فیض ہوتا ہے. نفس کا جو تزکیہ ہے، نفس کے تزکیے کے لیے کسی زندہ جیتے گوشت پوش والے بابا فرمایا کرتے تھے کسی گوشت پوش والے بندے کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو جو آپ کی کسی غلط بات بابا ڈنڈا چلا سکے ہیں. جی بسم اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ